اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی یہ صورت، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 62 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کسی بھی جان کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے، اعمال نامہ، جو بولے گی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور ذرا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وہ سنائے گی وہاں پڑھ کے۔ اللہ جانے یہ کیسا چپ ہے جو اللہ نے ہم لوگوں کے ساتھ لگا رکھا ہے، کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت نمبر 62 میں۔ آیت نمبر 63، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ان کے دل سخت جہالت میں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ یہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ نہیں ہیں جو ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور اس لیے کہ جو کر رہے ہیں یہ وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے بجائے، اللہ کی ہدایات کو قبول کرنے کے بجائے، یہ اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی جہالت، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آیت نمبر 64 سے یہ قیامت کا منظر ہے، حشر کے دن کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان کے بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے اقتدار رکھنے والے، مال رکھنے والے، حیثیت رکھنے والے لوگوں کو عذاب میں، تو اس وقت یہ چلانے لگے، چیخنے لگے، لا تجلوا اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن چیخ چلاؤ مت کرو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم لوگ میری طرف سے آج مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 65 تھی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم پر اب میری آیات پڑھی جاتی تھیں تم لوگوں پر، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے سیدھے راستے سے، ایڑیوں کے بل الٹے بھاگ نکلتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ افسانے ہیں، اور اس سے دور ہو جاتے تھے، اس سے الگ ہو جاتے تھے، قبول کرنے کے بجائے تمہاری یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عام لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اتنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر ان کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان بڑوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ جب عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کی آیات کو سن کر کے الٹے پاؤں گھوم جاتے، تکبر کرتے، کہتے یہ افسانے ہیں، اور ان سے الگ ہو جاتے۔ تو آج جو تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔
آیت نمبر 68 سے آگے تک کی کچھ آیات اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان آیات مبارکہ میں وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں جس کیفیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اسے بیان کرنے میں انداز ایک ایسا ہے جو جیسے لگتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کی جا رہی، کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 68، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ان باتوں کی جو اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی وہ کچھ آیا ہے جو ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یعنی یہ پیغام تو چلا آ رہا ہے اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اس کا سلسلہ تو جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس وہ کچھ نہیں آیا جو پہلے والوں کے پاس آ چکا تھا؟ یہ آیت نمبر 68 تھی۔ 69، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، ان کے بارے میں ان سے واقف نہیں، اس سے متعارف نہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ وہی شخص تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و امین کہلاتے تھے، اور یہی لوگ کہنے والے تھے۔ ہاں، لیکن آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد آج یہ اپنے رسول کو ان کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات سوار ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں؟ اعوذ باللہ، بل جاءہم الحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو سچائی لے کر کے آئے ہیں، جو سچائی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بیشتر لوگ وہ ہیں جو سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ حقیقت کو ہم سب کی حالت یہ ہے، اگر ہماری کسی حقیقت کو کوئی دوسرا کچھ بولتا ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوئی سچائی کا غلط کام کو کوئی دوسرا ٹوکتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سارا معاشرہ جو غلط کر رہا ہے، اس پر جو بات حق لے کر کے آئے، سچائی لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، جنات سوار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 71 میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لفسدت السماوات والارض، آسمان اور زمین میں فساد پھیل جائے گا، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو آئے ہیں ان کے پاس نصیحت لے کر ان کے لیے، وہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ نصیحت سے اعراض برت رہے ہیں، ان نصیحتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ کیا بات کہی گئی کہ زمین و آسمان میں فساد پھیل جائے گا؟ زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والی اکیلی شخصیت اللہ کی ہے۔ اگر 10 مثال دے رہا ہوں، 10-20 اس میں دوسرے لوگ ہوتے اس کائنات کو چلانے میں، تو کیا ہوتا، کیا صورتحال نکلتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقام پہ بتایا کہ سب جتنے الہ ہوتے وہ سب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے سارا نظام تلپٹ کر دیتے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ اگر ان کی خواہشات کی حق سچائی پیروی کرنے لگے تو یہ سارا آسمان و زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے نصیحت لے کے آئے ہیں، رہنمائی لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اب یہ سوال مخاطب ہے اس آیت میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی سے، کیا
آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت چاہتے ہیں، اجرت طلب کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ آپ کے رب کی اجرت آپ کے لیے بہت بڑی ہے، وہ خیر الرازقین، اور آپ کا رب سب سے بہتر رزق پر عطا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 72 تھی۔ اگلی آیت، وَإِنَّكَ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اس راستے کی جو صراط مستقیم ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ اس راستے سے پھر جانے والے ہیں، مڑ جانے والے ہیں، اس راستے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان ساری آیات میں وہ صورتحال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی، اور دیکھیں کس خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ یہی سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا مکے میں۔ جب مکی آیت ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے درس دینے والوں کو کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ایسا، کہتے ہیں جی یہ مکی صورت ہے، یہ وہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مشرکین کے لیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مکی صورتیں ہی ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں تو شریعت کا حکم ہے، ایمان کی کو جلا ملتی ہے، قوت ملتی ہے مکی صورتوں سے۔ میں سعودی عرب میں تھا، ایک شیخ میرے ہوا کرتے تھے، میں ان بڑے حرج عزیز تھے میرے، شیخ عدنان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں اور انہیں بحیات رکھیں، وہ آج بھی ہیں۔ بہرحال وہ ہمیشہ جب بھی درس دیا کرتے تو مکی صورتوں کا درس دیا کرتے، تو میں دل میں سوچتا کہ یہ ہمیشہ مکی صورتیں کیوں نکالتے ہیں درس کے لیے۔ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جیسے جیسے قرآن کے بارے میں علم ہوا تھوڑا بہت تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں۔ ابھی آیت نمبر 74 میں دیکھا اصل معاملہ کیا ہے، آخرت کو تسلیم نہیں کرنا، اس بات کو نہیں ماننا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتا پھر وہ اپنی مرضی چلاتا ہے اس دنیا میں، کہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں جینا اور مرنا ہے۔ پڑھیں گے ایسی آیات آئیں گی، شاید اس میں بھی آئیں گی۔ بس یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، جلاتا ہے، ختم ہو گئی، اب میرا افسانہ ختم ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی تخلیق بامقصد کی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق بامقصد کی ہے، اور یہ اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے، اور یہ حشر کے دن ہی ہوگا، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ہٹلر کو آپ کیا سزا دیں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6000 یہودیوں کو اس نے انسنریٹ کر دیا، جلا دیا؟ ایک آدمی کو آپ کیا سزا دیں گے؟ یہ اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو سزا دے سکتے ہیں، 6000 بار اللہ ہی تعالیٰ کر سکتے ہیں، انسان تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے دنیا کے معاملات، اخلاقی معاملات کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا، دنیا میں اس کا فیصلہ ممکن نہیں۔ اب یہ پھر آیت نمبر 75 میں پھر آیت وہ گھوم رہی ہے، واپس جا رہی ہے حشر کی طرف۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں پر رحم کریں، ان کی جو ان پر جو مصیبت تکلیف آئی ہوئی ہے جہنم کی، یا جو بھی سزا ہے، اس کو میں دور کر دوں ان سے، تو کیا ہوگا؟ یہ دوبارہ اسی طرح اپنی سرکشی میں یہ اڑیں گے، اور اڑ کے اندھے بہرے بنے ہوئے دوبارہ پھر اسی راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا کا معاملہ ایک بار رکھا ہے، دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اس زندگی میں کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں تمہارے کپڑے پیچھے سے پکڑ کر، کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رحمت العالمین تھے۔ آپ کی تمام تر کوشش یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ ایمان لے آئیں،
لوگ اپنے آپ کو بچا لیں اللہ کی سزا سے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے یقیناً بچا لیتے ہیں۔ جس کے اندر طلب ہی نہیں ہوتی، آخرت پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 تک کی، بار بار یہ بڑی اہم آیت ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اس میں آخر میں کہا گیا بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو 4 آیات سے سورۃ البقرہ کی شروع کی، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس کے اندر فٹ آئیں گے۔ جو فٹ نہیں آئیں گے، چاہے دنیا میں کتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ یہ جو ہم ایمان والے سمجھتے ہیں کہ جی ہم محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بخشائے ہیں، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا ذکر کیا ہے آخرت میں، کہ آپ حوض کوثر پہ ہوں گے اور لوگوں کو، ایمان والوں کو آپ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے داہنے سے بائیں سے، میں ان کو دیکھ کے پہچانوں گا کہ یہ ایمان والے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، وہ اس سے جواب دیں گے آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے بعد، کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں، کس طرح آپ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور رکھو ان کو، دور کرو، ہم سے دور کرو۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، لیکن یہ سناتے نہیں ہیں لوگ، کم ہی سناتے ہیں۔ حوض کوثر کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن یہ باتیں نہیں بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے لوگ آئیں گے، ایمان والے لوگ، ایمان والوں کو پہچانیں گے کیسے؟ ان سے سوال کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا ان کے وضو کے نشانات، وضو کے حصے، کہ کیا تم ایسے گھوڑے کو نہیں پہچانو گے جس کے ٹانگ اور ہاتھ جو ہے وہ سفید ہوں، چہرہ سفید ہو، جو وضو کی وجہ سے؟ اور آپ فرمائیں گے کہ لوگ کوئی گدھا اٹھائے ہوئے ہوگا، کوئی گھوڑا اٹھائے ہوا ہوگا اپنے کاندھوں پر، کوئی پتہ نہیں کیا اٹھائے ہوا ہوگا، یہ جو دنیا میں ظلم کیا وہ اٹھائے ہوئے ہوگا اور پکار رہا ہوگا مجھے، اور میں کہوں گا کہ دفع ہو جاؤ، میرے اپنے الفاظ ہیں یہ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو دھوکہ ہے بہت بڑا کہ ہم محمد کی امت ہیں، یہی دعویٰ تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہی سیم دعویٰ تو قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ دعویٰ جب تک کہ عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، دل سے اس بات پر، دل کے اندر اس بات کی صداقت نہیں ہوگی، تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 76۔ اب یہاں اللہ رب العزت دنیا میں جو تکالیف پہنچی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ عذاب کے معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، وہ عذاب ہے، اور یہ آتا اللہ ہی کی طرف سے، یعنی وہ چیز ظاہر ہے کوئی انسان خود اپنے طور پر تو کوئی تکلیف تو نہیں، میں نے تکلیف میں پڑنا تو نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا، پکڑا تھا ان کو عذاب میں، لیکن نہ ان لوگوں نے اللہ کے آگے یہ لوگ جھکے، اپنے رب کے آگے یہ لوگ جھکے، اور نہ ہی یہ اللہ سے، اپنے رب سے انہوں نے اپنی غلطیوں کی گڑ گڑا کر معافی چاہی، دل سے معافی چاہی۔ اگلی آیت حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے لیے کھول دیا دروازہ اس بڑے عذاب کا، ایسے عذاب کو جو شدید عذاب، تو ایسی حالت میں یہ مایوس ہو کے مایوس ہو کے رہ گئے، یعنی اب ظاہر ہے جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں، مدد تو کوئی نہیں کر سکتا وہاں، مدد اگر ہے تو اللہ ہی کی ہے۔ آیت نمبر 78 سے آگے تک اللہ رب العزت اپنے انعامات کو گنا رہے ہیں۔
جو ہم سب کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. اس کائنات میں جو کچھ اللہ کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ. وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، آنکھ اور دل تمہیں عطا کیا، تمہیں اس کے ساتھ پیدا کیا. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہی تو ہیں جنہوں نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. آخرت اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. دنیا میں تو اللہ نے پھیلا دیا ہے، آخرت میں سب کو اکٹھا کر دیں گے حشر کے دن. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے اللہ جو زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات و دن کا الٹ پھیر اللہ ہی ہے جو کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے ان باتوں پر؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن جب یہ باتیں ان کو بتائی گئیں تو کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ آیت نمبر 82. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی تو ہم دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ اگلی آیت. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس بات کا وعدہ ہمیں دیا گیا تھا، ہمیں پتہ ہے اس بات کے بارے میں، ہمیں وعدہ جو ملا تھا ہمیں اور ہم سے پہلے والوں کو. من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر یہ افسانے ہیں پرانے لوگوں کے، پہلے والوں کے کہانی اور قصے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ آخرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آیت نمبر 84. اب یہاں سے دیکھیں چند حقیقت واضح ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت مکے میں تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، آپ کہیں ان سے پوچھیں کہ جو کچھ زمین میں ہے، زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی یہ کس کا ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. اگلی آیت، آیت نمبر 85. سیقولون اللہ، یہ لوگ کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون، پھر آپ فرمائیں پھر اس کے بعد تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اگر یہ اللہ ہی کا ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے. اگلا سوال آ رہا ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے کہیں، ان سے پوچھیں کون ہے رب آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا، کون ہے رب؟ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون، تو آپ فرمائیں کہ پھر تم اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ اگلی آیت. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے کہیں کہ کس کے ہاتھ میں ہے مکمل اختیار اس کائنات کا، ہر شے کا، اور وہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں اس کے پناہ دینے والا دوسرا کوئی نہیں. اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. سیقولون اللہ، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ. قل فانا تسحرون، تو آپ کہیں گے پھر تمہیں پر یہ جادو کہاں سے چلایا جا رہا ہے؟ تمہارا دماغ کیوں الٹ رہا ہے؟ کیوں تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو جب یہ ساری باتیں تم تسلیم کر رہے ہو؟ آیت نمبر 90. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان پر سچائی لے کر کے آئے ہیں ان لوگوں کے پاس، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اسے جھٹلا رہے ہیں، یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اللہ کو پوری طرح تسلیم کرتے تھے، اللہ کو بحیثیت رب مانتے تھے، لیکن ماننے کے باوجود وہ اللہ کی
ان ہدایات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں یہ بات۔ ہر انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ آج تک کسی نے، انسانوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین اور آسمان اس کی تخلیق میں نے کی ہے۔ کسی نے نہیں کیا، نہ فرعون نے کیا، نہ نمرود نے کیا، نہ حامان نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ بات کہی تھی۔ یہاں پر بھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب، ان سب باتوں کا جواب یہ کہیں گے کہ اللہ، جب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر تم کہاں سے، تم پر کون سا جادو چل گیا کہ تم اس کے بعد تم اللہ کی بات کو، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کریں گے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تمہارے مٹی اور ہڈی بن جانے کے بعد تم اسے تسلیم نہیں کر رہے ہو، کیوں جھٹلا رہے ہو؟ ایک روایت ملتی ہے جس میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبا کی طرح بنا کر بتایا، یعنی جیسے قبا ہوتا ہے پورے چھایا ہوا، اس طرح آپ نے بتایا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ چکیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے ایک چکیل میدان میں، یہ ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت اس پوری کائنات پر مکمل طور پر حاوی ہے۔ اللہ کے علم سے ایک شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ پھر ایک اور بات کی طرف اشارہ اللہ نے کیا ہے شاید، یہ فرشتوں کو وہاں کے لوگ بیٹیاں کہا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 91۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ ابھی جو بات میں نے کہی تھی وہی بات آ گئی، کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے، وہ اکیلے الہ ہیں۔ اگر دوسرا الہ ہوتا تو ہر الہ اپنی اپنی بادشاہی کو لے کے نکل جاتا، اپنی اپنی مخلوق کو لے کے نکل جاتا، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کی ذات بہت ہر قسم کے عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ تمام باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کو بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے آخرت میں اللہ سے۔ یہ بھی بات وہ کہا کرتے تھے، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ میری حاجات کو پوری کرتے ہیں یہ فرشتے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں کہا کرتے تھے۔ اسی کا جواب دیا گیا اس آیت میں کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ نصارہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی اور الہ ہے۔ اگر ہوتا تو پوری کائنات میں فساد پھیل چکا ہوتا۔ آیت نمبر 92، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ وہ ہیں جو غیب اور حاضر کی تمام باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ وتعالی عما یشرکون، اور بہت ہی بلند و بالا ہیں ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسروں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت ہی بلند، بہت ہی بالا ہے۔ آیت نمبر 92 ابھی ہم نے پڑھی، میرا خیال ہے مجھے یہاں رک جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم لوگوں کو عقل و سمجھ عطا فرمائیں، یا اللہ ہم لوگوں کے اندر طلب پیدا کر دیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، اس راستے کا جو صراط مستقیم ہے، اور وہ راستہ
ایک ہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔